वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात हुई। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का इरादा किया गया। वजीर आजम ने इंडोनेशियन सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुमालिक बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ ने बाहिमी फ़ायदेमंद मंसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा ने इंडोनेशिया के सदर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने इंडोनेशिया की पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में खुसूसन दिफाई पैदावार में ताउन के मजीद मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का भी इरादा किया। और यहाँ पर आपको अदालती खबर देते चले, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स अथॉरिटीज़ से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है और अदालत ने FBI का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि टैक्स हुक्काम को सज़ा देने वाली एजेंसियों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। FBI की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में कहना था कि टैक्स वसूली का मकसद पकड़ धकड़ करना नहीं है। अदालत का कहना है कि एक ही दिन अपील फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स से रिकवरी का नोटिस मुअत्तल कर दिया, जबकि दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कल अदम करार दे दी। दोनों कंपनियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस टैक्स अफसर ने अपील के दिन ही जारी किए थे। और अब आपको बताएं कि सिंध की जेलों में जदीद डिजिटल गवर्नेंस का अमली आगाज कर दिया गया। मकसद निज़ाम को शफाफ, मौसद और जवाबदेह बनाना है। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी के विजन के मुताबिक टेक्नोलॉजी के जरिए जेल इस्लाहात के नए दौर का आगाज किया जा रहा है। IG जेल खाना जात फिदा हुसैन मस्तूरी की सरबराही में निज़ाम की तश्कील नौ पर तेजी से अमल जारी है। IG जेल खाना जात का कहना है कि तमाम कैदियों, मुलाकातियों और अमले का मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मुश्तबा अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। नादरा और CRO के साथ जेलों के दाखिली और खारजी निज़ाम को मुंसलिक करने के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जा सके। सिंध के तमाम जेल खानाजात के माली, इंतजामी और लॉजिस्टिक उमूर को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिससे शफाफियत, मौसर निगरानी और एहतसाब को यकीनी बनाया जा सकेगा। जदीद IT अपग्रेडेशन के तहत निज़ाम में बेहतरी की कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। यूनिफॉर्म ज़ाब्ता साजी का भी तारीखी फैसला किया गया है। IG फिजा हुसैन मसूई का कहना है कि पेशेवराना डिसिप्लिन और शनाख्त के लिए यकसा बावकार यूनिफॉर्म ज़रूरी है। ऑफिसर्स की दर्जाबंदी के मुताबिक यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन करने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं, जबकि बेकायदा यूनिफॉर्म्स पर काबू पाकर तरतीब, शनाख्त और वक़ार को बहाल किया जाएगा। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सूबे भर में मखदूश और ख़तरनाक करार दी गई इमारतों के हवाले से बनाई गई कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें कराची समेत सिंध भर में 588 मखदूश इमारतों, 59 इंतहाई मखदूश इमारतों समेत दीगर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इजलास में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इस वक्त 59 इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों में से 29 इमारतों को खाली करवा लिया गया है और उनके रिहायशियों का डाटा भी मुरतब कर लिया गया। बाकी मांदा इमारतों को भी जल्द खाली करवा लिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने हिदायत देते हुए कहा कि तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे करवाया जाए, क्योंकि शिकायत मिल रही है कि कुछ इमारतों को गलत खतरनाक करार दिया गया है। सर्वे तेजी से मुकम्मल किया जाए और इसकी रिपोर्ट आइंदा हफ्ते इस कमेटी के इजलास में पेश की जाए। सईद गनी ने कहा कि पहले मरहले में मुतासरा बगदादी लियारी की इमारत के मुतासरीन जो 29 इमारतें अब तक खाली करवाई गई हैं, उनके मकीनों को 3 माह का किराया सिंध हुकूमत अदा करेगी। उसके बाद पगड़ी और मालकाना हुकूक के मकीनों के लिए मज़कूरा कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी, जिसके तहत उनको मुआवजा या दीगर मराहत फराहम की जाएंगी।
اور اب بات کریں چینی کی قیمتوں کی تو آپ کو بتائیں کہ IMF نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ دینے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق IMF حکام کا کہنا ہے کہ چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ دینے جیسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ چینی کی درآمد فوڈ ایمرجنسی کے تحت کی جا رہی ہے، تاہم IMF نے درآمد پر ٹیکس چھوٹ کی حکومتی وضاحت مسترد کر دی ہے۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے نے صورتحال پر تبصرے سے گریز کیا۔ ذرائع کے مطابق IMF کے تحفظات کے بعد حکومت نے چینی کی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ نجی شعبے کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر بھی غور جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے مشترکہ وفد کے ساتھ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں چینی صدر نے تمام وفود کا خیر مقدم کرتے ہوئے SCO کے فریم ورک میں علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم نہ صرف یوریشیائی خطے پر محیط ہے بلکہ دنیا کی ایک بڑی آبادی کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ SCO کے تحت باہمی تعاون، ترقی اور خطے کے استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اسحاق ڈار نے کرغزستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر پاکستان اور کرغزستان کے درمیان دیرینہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی، تجارتی، تعلیمی اور علاقائی تعاون کو مزید تقویت دی جائے گی۔ یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت دانش اسکولز اور یونیورسٹی کے تعمیر کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ دانش اسکولز اور یونیورسٹی کی تعمیر میں جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں خطاب کے دوران کہا کہ بطور خادم پاکستان قوم کے بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم و تربیت اپنی اولین ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دانش اسکول سے معاشی طور پر کمزور طبقے کے بچوں کو خدمت کا جو خواب دیکھا، اللہ کے بے پایا فضل سے وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں دانش اسکولز کے قیام سے ہزاروں بچے مستفید ہوں گے۔ اہم ملاقات کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے تہران میں اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کی امور، خطے کی صورتحال اور مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر کو جنگ میں عظیم فتح پر دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی دانشمندانہ قیادت اور ایرانی قوم کی قربانیاں قابل تحسین اور امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر مسلط کی گئی جنگ کی ہر فورم پر پرزور مذمت کی اور سب سے پہلے پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کے دفاع کے حق میں مذمتی قرارداد منظور کی۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر کو نیک تمنا اور خلوص دل سے احترام کا پیغام بھی بھیجا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی جانب سے جنگ کے دوران دی گئی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کے ساتھ موجودہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے سفارتی تبادلوں اور تعمیری مکالمے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عوام پر ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ ملک میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ₹6.5 فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل ₹3.74 سستا کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی ورکنگ کر لی گئی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا اعلان کیا جائے گا۔ پیٹرول ₹6.60 جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹5.27 فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں ₹2.23 فی لیٹر تک کمی کی تجویز ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گرد قانونی گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر ایوب کی 10 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ عدم پیروی کی بنیاد پر سنا۔ یہ تمام مقدمات 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے سلسلے میں درج کیے گئے تھے، جن میں عمر ایوب کو مرکزی کردار قرار دیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کی ضمانت
ضمانت کالعدم قرار دے دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹریز کو خطوط لکھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس فوری طلب کر کے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لیا جائے تاکہ ارکان سینٹ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ الیکشن کمیشن نے خط میں آئین کے آرٹیکل 109 اور آرٹیکل 105 کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں پر نوٹیفائڈ اراکین اسمبلی اجلاس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ کی تاریخ 21 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر کو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین لینے سے متعلق درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات، جس میں صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملک محمد احمد خان نے مونسون کے دوران حکومت پنجاب کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پیرا کے قیام پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پیرا جیسے شاندار ادارے کے قیام سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب کے ہر فرد کی فلاح میری ترجیح ہے، یہی سوچ ہر فیصلے کی بنیاد ہے۔ عوام کی بنیادی سہولیات تک رسائی میرا نصب العین ہے۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ ہر طبقہ مطمئن نظر آتا ہے۔ پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ پنجاب کا ہر پسماندہ علاقہ بھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں، وہ صرف تنقید کرتی ہیں۔ کراچی میں جام صادق پل کے دورے کے دوران سینئر وزیر نے یلو لائن بی آر ٹی کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انہیں یلو لائن بی آر ٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سینئر وزیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر قائد میں تیز رفتاری سے یلو لائن بی آر ٹی کا کام جاری ہے۔ ابھی جام صادق برج کی تعمیر جاری ہے۔ بی آر ٹی لائنز کی اس شہر میں اشد ضرورت ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ترجیح ہے کہ بی آر ٹیز پر تیزی سے کام مکمل کریں۔ بی آر ٹیز پر ای وی بسیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن سست روی کا شکار تھی، تاہم اب پیش رفت ہے اور وہاں کام کی رفتار تیزی آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ان پروجیکٹس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ اگست میں ڈبل ڈیکر بسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ای وی بسوں کے بعد ای وی ٹیکسی بھی آئندہ ماہ متعارف کروائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحول دوست گاڑیوں سے شہریوں سمیت ماحول کو بھی فائدہ ہوگا۔ آئندہ ماہ ای وی پنک موٹر سائیکل مفت میں خواتین کو دی جائیں گی۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو کشش ثقل کے ذریعے پانی جاتا ہے۔ میٹنگز کے باوجود بھی ہیسکو نے کل پرفارم نہیں کیا۔ ہیسکو کے الیکٹرک بلا تعطل بجلی فراہم کریں تاکہ پانی کی نکاسی ممکن ہو سکے۔ کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل کی بات کریں گے کہ نیب خیبر پختونخوا نے کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کو 17 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ نیب نے اعظم سواتی کو نجی فرم سے مبینہ طور پر 60 کروڑ روپے کی رقم وصول کرنے کے الزام میں نوٹس جاری کیا۔ نیب نے اعظم خان سواتی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے انہیں پشاور آفس میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ایم پی اے ڈاکٹر امجد علی کو بھی اسی اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزامات پر 17 جولائی یا اس سے قبل کسی بھی دن پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نیب نے امجد علی سے ان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔